میرا نام کیا ہے یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ کہ میری پہچان کیا تھی۔ لوگ مجھے برسوں تک کسی نام سے نہیں بلکہ ایک ایسے طعنے سے پکارتے رہے جسے سن کے میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ جاتا تھا۔ بچپن میں جب بھی میں کسی سے پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے تو ہر شخص نظریں چرا لیتا۔ کوئی کہتا تم ابھی چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ گے تو سب جان جاؤ گے، اور کوئی تلخ ہنسی ہنس کے کہتا تمہاری قسمت میں باپ کا نام لکھا ہی نہیں گیا۔ میں اس وقت ان باتوں کا مطلب نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زندگی نے ایک ایک راز میرے سامنے اس طرح کھولا کہ میری اپنی سانسیں بھی مجھ پہ بوجھ بننے لگی تھیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میری پیدائش کسی گناہ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ دوسروں کی غلط فیصلوں کی سزا تھی جو مجھے پیدا ہوتے ہی دے دی گئی۔ یہ سب مجھے میری ماں نے نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اپنی ماں کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ وہ تو میری پیدائش کے چند دن بعد ہی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ مجھے یہ حقیقت ٹکڑوں میں ملی، کبھی کسی بوڑھے کی زبان سے، کبھی کسی پرانے کاغذ سے، کبھی کسی ایسے شخص سے جس نے برسوں یہ راز اپنے سینے میں دبائے رکھا تھا۔ ان سب ٹکڑوں کو جب میں نے ایک ساتھ جوڑا تو میری پوری زندگی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری ماں کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہوئی تھی جس سے کسی غلط فہمی یا غصے میں طلاق ہو گئی۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اسے واپس لانا چاہتا تھا، مگر درمیان میں حلالہ کی شرط آ گئی۔ اسی شرط نے میری ماں کی زندگی اجاڑ دی۔ ایک رات کے لیے اس کا نکاح دوسرے آدمی سے ہوا، پھر طلاق ہوئی اور وہ دوبارہ پہلے شوہر کے پاس لوٹ آئی، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اسی ایک رات میں میری ماں کے وجود میں میری زندگی آ چکی تھی۔ جب کچھ مہینوں بعد میری ماں کے حمل کا پتہ چلا تو دونوں مردوں نے اپنے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے۔ ایک نے کہا یہ میرا بچہ نہیں، دوسرا بولا میں کیوں پالوں۔ لوگ کہتے تھے، کئی دن تک جھگڑے ہوتے رہے، کبھی گھر کے اندر، کبھی گلی میں، کبھی پنچایت میں۔ ہر شخص فیصلہ سنانے آتا تھا، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی جو ہر روز اپنے وجود کا حساب دیتی پھر رہی تھی۔ آخر ایک دن وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے گھر سے نکلی اور سیدھی دریا کے کنارے جا پہنچی۔ لوگوں نے بتایا کہ اسے بہت دیر تک بہتے پانی کو دیکھا، پھر مجھے سینے سے اور زور سے لگایا اور اگلے ہی لمحے خود کو دریا کے حوالے کر دیا۔ قدرت کا فیصلہ شاید کچھ اور تھا۔ میری ماں تو ہمیشہ کے لیے پانی میں گم ہو گئی، مگر میں زندہ بچ گیا۔ ایک ملاح نے دور پانی میں کپڑے کا ایک ٹکڑا تیرتے دیکھا تو کشتی اس طرف موڑ لی۔ جب قریب پہنچا تو میری ہلکی سی رونے کی آواز سن کے چونک گیا۔ اسے مجھے پانی سے نکالا اور کنارے لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پولیس کو خبر دی، کسی نے میری ماں کی لاش تلاش کرنا شروع کر دی۔ کئی گھنٹوں بعد اس کی لاش مل گئی، مگر میرے رونے کی آواز بند نہ ہوئی۔ شاید میں اس وقت بھی اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس مجھے تھانے لے گئی۔ کئی دن تک انتظار کیا گیا کہ شاید کوئی رشتہ دار مجھے لینے آ جائے، مگر جو لوگ میری ماں کو جانتے تھے وہ مجھے پہچاننے سے بھی ڈرتے تھے۔ کوئی اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت تھانے آئی۔ اس کے چہرے پہ وقت کی گہری لکیریں تھیں، مگر آنکھوں میں عجیب سی شفقت تھی۔ اسے افسر سے کہا کہ اگر اس بچے کا دنیا میں کوئی نہیں تو اسے میرے حوالے کر دیں۔ میرے اپنے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی، شاید اللہ نے بڑھاپے میں یہی سہارا بھیجا ہے۔ کافی کاغذی کارروائی کے بعد مجھے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے سے کچے گھر میں لے آئی۔ گھر میں نہ کوئی آسائش تھی، نہ دولت، مگر ایک ایسی اپنائیت تھی جو شاید بڑے بڑے محلوں میں بھی نہیں ملتی۔ مجھے سینے سے لگا کے کہتی، آج سے تو میرا بیٹا ہے، دنیا کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پہلی بار ماں کا لمس اسی عورت کی باہوں میں محسوس کیا تھا۔ اگرچہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے وہ دن یاد نہیں، مگر اس نے یہ واقعہ مجھے نہ جانے کتنی بار سنایا تھا۔ ہر بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں اور وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کے کہتی، بیٹا اللہ نے تجھے مجھ تک پہنچانے کے لیے دریا کا راستہ چنا تھا، اس لیے کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا، میں نے اسی عورت کو اپنی ماں مان لیا۔ میں اسے اماں کہہ کے پکارتا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں سلائی کرتی، کبھی کسی کے کپڑے سی دیتی، کبھی کسی کے لیے روٹیاں پکا دیتی اور شام کو تھکی ہاری گھر آتی، مگر میرے لیے اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی۔ وہ خود سوکھی روٹی کھا لیتی، مگر میرے لیے دودھ کا انتظام ضرور کرتی۔ کبھی میں ضد کرتا کہ اماں تم بھی دودھ پی لو تو وہ ہنس کے کہتی، مجھے نہیں چاہیے، میرا پیٹ تو تجھے کھاتا دیکھ کے ہی بھر جاتا ہے۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کے ساتھ ساتھ میرے نصیب کی ہر کمی بھی اپنے حصے میں لے رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 5-6 سال کا ہو گیا تھا۔ میرے قدم اب گلیوں میں دوڑنے لگے تھے، میری زبان پہ بے شمار سوال تھے اور میری آنکھوں میں دنیا کو جاننے کی خواہش، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے لیے دنیا باقی بچوں جیسی نہیں ہونے والی تھی اور میری زندگی کا اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ میں نے جیسے جیسے ہوش سنبھالا، میری چھوٹی سی دنیا صرف 2 چیزوں کے گرد گھومتی تھی، ایک میری اماں اور دوسرا ہمارا مٹی کا وہ چھوٹا سا گھر جہاں شام ڈھلتے ہی دیا جل جاتا تھا اور اماں سلائی کرتے کرتے مجھے کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا کے ہر بچے کی زندگی شاید ایسی ہی ہوتی ہوگی، مگر جب میں نے گھر سے باہر نکل کے لوگوں کے درمیان جانا شروع کیا تو پہلی بار احساس ہوا کہ میرے اور باقی بچوں کے درمیان کوئی ایسا فرق ہے جو مجھے نظر تو نہیں آتا لیکن سب کو دکھائی دیتا ہے۔
एक दिन मैं मोहल्ले के बच्चों को गेंद से खेलते देख के खुशी खुशी उनके पास जा पहुंचा। मैंने एक लड़के से कहा, मुझे भी अपने साथ खिला लो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा और खामोश हो गया। अभी मैं कुछ समझ भी ना पाया था कि एक दूसरा लड़का बोला, नहीं तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? उसे कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मेरे अब्बू ने कहा है तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करनी। मैंने फिर पूछा, मगर मैंने क्या किया है? वो बोला, मुझे नहीं पता, बस मना किया है। और वो सब मुझे वहीं छोड़कर दूसरे कोने में जाके खेलने लगे। मैं देर तक उन्हें देखता रहा, फिर खामोशी से घर लौट आया। अम्मा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो फौरन समझ गई कि आज फिर कुछ हुआ है। उसे मेरे सर पे हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटा? मैंने आयशा से कहा, अम्मा क्या मैं बुरा बच्चा हूँ? वो चौंक के मेरी तरफ देखने लगी, फिर मुझे सीने से लगा के बोली, नहीं मेरे बच्चे, दुनिया में तुझसे अच्छा कोई नहीं। मैंने फिर पूछा, तो फिर सब मेरे साथ खेलते क्यों नहीं? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, कुछ लोग दूसरों को समझे बगैर फैसला कर लेते हैं, लेकिन तू उन जैसा कभी मत बनना। मैंने सर हिला दिया, मगर मेरे नन्हे दिल में एक सवाल फिर भी बाकी रह गया। चंद हफ्तों बाद मोहल्ले में एक शादी थी। अम्मा ने मेरी खातिर किसी से पुराना सा कढ़ा हुआ कुर्ता मांग दिया। उसे धो के इस्त्री किया और मुझे बड़े शौक से पहनाया। मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि पहली बार किसी शादी में जाने वाला था। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो कुछ औरतें हमें देख के एक दूसरे के कानों में बातें करने लगी। अभी हम सैन में दाखिल ही हुए थे कि एक औरत हमारे सामने आके रुक गई। उसे बिना सलाम के अम्मा से कहा, बहन बुरा मत मानना, मगर तुम इस बच्चे को यहाँ से लेके चली जाओ, लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अम्मा ने हैरत से पूछा, क्यों? आखिर इसने धीमी आवाज़ में कहा, बस यही मुनासिब है, इससे पहले कोई और कुछ कहे तो खुद ही वापस चले जाओ। मैंने देखा अम्मा की आंखें भर आईं, मगर उसने एक लफ्ज़ भी न कहा। उसे मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और खामोशी से वापस चल पड़ी। रात से भर मैं खुशी से पहना हुआ नया कुर्ता मुझे बोझ लगने लगा। घर पहुंच के मैंने वो कुर्ता उतार के एक तरफ फेंक दिया और पहली बार अम्मा को छुप के रोते हुए देखा। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी अम्मा को भी मेरी वजह से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया और वक्त के साथ साथ मैं भी बड़ा हो रहा था। एक सुबह अम्मा ने मुझे चंद रुपए दिए और कहा, बेटा बाजार से आटा और चीनी ले आ। मैं खुशी खुशी दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार ने मुझे देखा तो उसका चेहरा बदल गया। मैंने चीज़ों के नाम बताए तो उससे सामान तोलने के बजाय कहा, तुम किसी और दुकान पर चले जाओ। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों चचा? उससे मुँह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैंने कहा ना दूसरी दुकान पर जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं खामोशी से वापस मुड़ गया। हालांकि मेरे बाद आने वाले दो आदमियों को वो फौरन सामान देने लगा था। मैं उस दिन पहली बार समझा कि बाज़ दफ़ा इंसान को धिक्का हाथ से नहीं बल्कि नज़रों से दिया जाता है। ईद आई तो मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहन के गली में दौड़ रहे थे। कोई ईदी गिन रहा था, कोई नए जूते दिखा रहा था। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए सादा सा सफ़ेद कुर्ता सिया था। मैं भी खुश था, मगर जब मैं बच्चों के करीब गया तो उन्होंने मुझे अपने खेल में शामिल न किया। एक लड़के ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम हमारे साथ रहे तो हम घर नहीं जा सकेंगे, हमारे अब्बू नाराज़ होंगे। मैं वापस पलट आया और घर के दरवाजे पर बैठ के दूसरे बच्चों को खेलते देखता रहा। अम्मा मेरे पास आके बैठ गई। उसे मेरी जेब में 20 रुपये रखते हुए कहा, ये मेरी तरफ से ईदी है। मैंने पैसे हाथ में लिए, मगर खुशी कहीं खो चुकी थी। वक्त गुजरता रहा और ऐसे वाक़यात बढ़ते गए। कभी कोई औरत अपने बच्चों को मेरे करीब से खींच लेती, कभी कोई आदमी मुझे देख के सरगोशी करने लगता, कभी मैं मस्जिद के बाहर खड़ा होता तो दो लोग मुझे देख के खामोश हो जाते। मैं हर बार अम्मा से पूछता, आखिर ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था। हर बार अम्मा यही कहती, अभी तुम छोटे हो, एक दिन सब कुछ जान जाओगे। अब मैं 10-12 साल का हो चुका था। सवाल भी मेरे साथ बड़े हो रहे थे और खामोशियाँ भी। एक रात मैंने देखा कि अम्मा एक पुराना संदूक खोले बैठी थी। मुझे देखते ही उसे जल्दी से उसे बंद कर दिया, मगर संदूक बंद होने से पहले मेरी नज़र उसके अंदर रखे एक जर्द पड़े लिफाफे और एक औरत की धुंधली सी तस्वीर पर पड़ चुकी थी। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी का जवाब शायद उसी संदूक के अंदर छुपा हुआ है। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार मेरी नज़र उस संदूक पर जाकर ठहर जाती जिसे अम्मा ने जल्दी से बंद कर दिया था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानता था कि उस संदूक में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो मुझसे छुपाई जा रही है, लेकिन अम्मा की मोहब्बत ने मुझे कभी उसकी चीज़ों को चोरी छुपे देखने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए मैं खामोश रहा। मगर उस दिन के बाद मेरी नज़रें हर वक्त उसी संदूक का पीछा करती रहीं। चंद दिन बाद अम्मा को तेज़ बुखार हो गया और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मैं पहली बार अकेला घर के सारे काम कर रहा था। कभी पानी गर्म करता, कभी दलिया बनाता, कभी उसके माथे पे गीला कपड़ा रखता। तो कमज़ोर आवाज़ में कहती, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। मगर मैं जानता था कि मुझे तसल्ली दे रही है। उसी शाम उसने कांपते हाथों से एक पुरानी चाबी मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, संदूक में कुछ पैसे रखे हैं, निकाल के दवा ले आओ। मैंने पहली बार इस संदूक की चाबी अपने हाथ में पकड़ी थी। मैंने संदूक खोला तो अंदर बहुत ज़्यादा सामान नहीं था।
چند پرانے کپڑے، ایک تسبیح، کچھ زرد پڑے ہوئے کاغذ اور ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی تصویر۔ میں نے جلدی سے پیسے نکالنے چاہے مگر میری نظر اس تصویر پہ جم گئی۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو ایک نوجوان عورت کی دھندلی سی تصویر میرے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں اسے پہلے سے جانتا ہوں، حالانکہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے تصویر ہاتھ پہ پکڑی تھی کہ اماں کی آواز آ گئی، بیٹا مل گئے پیسے؟ میں گھبرا کے تصویر واپس رکھنے لگا مگر وہ میرے ہاتھ سے پھسل کے زمین پہ گر گئی۔ اماں نے جیسے ہی تصویر دیکھی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے آہستہ سے تصویر اٹھائی اور کافی دیر تک خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اسے دوبارہ کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں رکھ دیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، اماں یہ کون ہے؟ اسے میری طرف دیکھا مگر جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا، اماں یہ کون ہے جسے دیکھ کے آپ اتنی خاموش ہو گئیں؟ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا ہر سوال کا جواب ایک ہی دن نہیں ملتا۔ میں نے کہا، مگر میں کب تک انتظار کروں؟ آخر سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ ہمیشہ بات بدل دیتی ہیں، آج مجھے سچ بتا دیں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، اگر آج میں نے سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے تم مجھ سے بھی نفرت کرنے لگو۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ چوم لیا اور کہا، دنیا میں اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ صرف آپ ہیں۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور بولی، وہ تصویر تیری اصل ماں کی ہے۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ میں تصویر کی طرف دیکھتا رہا، پھر اماں کی طرف۔ میں کچھ بول نہ سکا۔ بولی، جب تم بہت چھوٹے تھے تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ تم میرے سگے بیٹے نہیں ہو، مگر وقت آ گیا ہے کہ تم کچھ حقیقت جان لو۔ میں نے بے اختیار پوچھا، کیا میری ماں زندہ ہے؟ اماں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں بیٹا، اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرے اندر عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ میں نے کبھی اپنی اصل ماں کو دیکھا نہیں تھا مگر نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے میں نے ابھی کسی بہت اپنے کو دوبارہ کھو دیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، وہ کیسی تھی؟ اماں کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ بولی، وہ بہت نرم دل تھی، بہت خاموش تھی اور تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی۔ اگر حالات اس کے خلاف نہ ہوتے تو شاید آج وہ خود تمہیں سینے سے لگائے بیٹھی ہوتی۔ میں نے فوراً دوسرا سوال کیا، پھر مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ اماں نے میری طرف دیکھا اور بولی، اسے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، قسمت نے تم دونوں کو جدا کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ آج میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے ضد کی مگر اسے ہاتھ اٹھا کے مجھے خاموش کر دیا اور بولی، ایک دن سب کچھ جان جاؤ گے مگر ابھی نہیں۔ اس رات میں دیر تک اس تصویر کو اپنے ذہن میں دیکھتا رہا۔ میں سوچتا رہا، میری آنکھیں کس پہ گئی ہیں، میری مسکراہٹ کس جیسی ہے، میری آواز کس سے ملتی ہے۔ پہلی بار میرے دل میں اپنی اصل ماں کے لیے محبت جاگی اور اسی کے ساتھ اپنے ماضی کو جاننے کی تڑپ بھی۔ چند دن بعد اماں کی طبیعت کچھ سنبھلی تو میں دوبارہ اسکول جانے لگا مگر اب میں پہلے والا بچہ نہیں رہا تھا۔ میں ہر اس شخص کو غور سے دیکھتا جو مجھے عجیب نظروں سے گھورتا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید ان میں سے کوئی میری ماں کو جانتا ہو، شاید کسی کے پاس میری زندگی کا کوئی راز ہو۔ ایک دن چھٹی کے بعد میں اسکول کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا کہ محلے کا ایک بوڑھا آدمی مجھے دیکھ کے رک گیا۔ اسے میری طرف کافی دیر تک دیکھا، پھر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا، بیچارہ بچہ، اس کا کیا قصور تھا؟ سزا تو دوسروں کی تھی مگر ساری عمر یہ بھگتے گا۔ میں فوراً اس کے پیچھے دوڑا اور کہا، بابا آپ میری ماں کو جانتے تھے؟ وہ چونک گیا، شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کی بات سن چکا ہوں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر جلدی سے بولا، نہیں بیٹا، میں نے کچھ نہیں کہا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں کافی دیر تک وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا مگر اس دن میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، اب میں صرف سوال نہیں کروں گا بلکہ اپنی زندگی کی سچائی خود تلاشوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنے ہی دروازے کیوں نہ کھٹکھٹانے پڑیں۔ اس کے بعد میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، اپنی حقیقت تک پہنچنا۔ میں جان چکا تھا کہ اگر میں صرف لوگوں سے سوال کرتا رہوں گا تو ہر شخص آدھا سچ بولے گا یا خاموش ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانے کا فیصلہ کیا کہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔ میں صبح اسکول جاتا، دوپہر کے بعد بازار میں ایک پرانے سائیکل میکینک کی دکان پہ کام کرنے لگا۔ ابتدا میں صرف پنکچر لگاتا، اوزار پکڑاتا اور فرش صاف کرتا، مگر آہستہ آہستہ مجھے کام آ گیا۔ دکان کا مالک سخت مزاج ضرور تھا مگر ایماندار آدمی تھا۔ ایک دن اسے شام کو مجھے مزدوری کے چند روپے دیتے ہوئے کہا، بیٹا آدمی کی اصل پہچان اس کی محنت ہوتی ہے، لوگوں کی زبان نہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی۔ گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہونے لگے۔ میں ہر ہفتے اپنی مزدوری اماں کے ہاتھ پہ رکھتا، وہ ہمیشہ آدھے پیسے واپس میری جیب میں ڈال دیتی اور کہتی، انہیں سنبھال کے رکھ، ایک دن یہی تیرے کام آئیں گے۔ میں جانتا تھا وہ خود ضرورت مند ہے، پھر بھی میرے مستقبل کے لیے بچت کر رہی ہے۔ میں نے بھی وہ پیسے خرچ کرنے کے بجائے پرانے ڈبے میں جمع کرنے شروع کر دیے، کیونکہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ ایک دن مجھے اپنی ماں کے ماضی کی تلاش میں سفر کرنا پڑے گا۔ مگر محلے والوں کی سوچ آج بھی وہی تھی۔ ایک شام میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا کہ دو آدمیوں کی سرگوشی میرے کانوں میں پڑ گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو یہی وہ لڑکا ہے۔ دوسرا بولا، بچہ تو سیدھا لگتا ہے مگر خون تو آخر
وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا کیونکہ میری نظر اس پہ پڑ گئی۔ دونوں فوراً خاموش ہو گیا اور دوسری طرف چل دیے۔ میں ان کے پیچھے نہیں گیا اور نہ ہی کوئی جھگڑا کیا، لیکن اس رات دیر تک چھت پہ بیٹھا آسمان دیکھتا رہا۔ میں سوچتا تھا آخر ایسا کون سا جرم ہے جو میں نے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا تھا۔ کچھ مہینے گزرے تو اماں کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی۔ مسلسل محنت نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، بیٹا اگر میں کل تک نہ رہی تو ایک وعدہ کرنا۔ میری آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسی بات نہ کریں اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، موت سے کوئی نہیں جیتا، مگر سچ سے کبھی مت بھاگنا۔ اگر اپنے ماضی کی تلاش کرنا تو نفرت لے کے مت جانا، صرف سچ تلاش کرنا۔ اس کی یہ بات میرے دل پہ نقش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوانی کی دہلیز پہ پہنچ گیا۔ اب میں پہلے سے زیادہ مضبوط تھا، میری آواز بدل چکی تھی، چہرے پہ ہلکی سی داڑھی آنے لگی تھی، مگر دل میں وہی بچپن والے سوال زندہ تھے۔ ایک دن میں نے اماں سے صاف صاف کہا، مجھے وہاں جانا ہے جہاں سے میری کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اندر جا کے وہی پرانا صندوق لے آئی۔ اس نے اس میں سے ایک زرد لفافہ نکالا جس پہ ایک گاؤں کا نام اور ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ لفافے کے ساتھ ایک چھوٹی سی تصویر بھی تھی، وہی تصویر جسے میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ اماں نے لفافہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تیرے لیے برسوں سے سنبھال کے رکھا تھا، میں چاہتی تھی پہلے تو سمجھدار ہو جائے پھر یہ امانت تجھے دوں۔ میری نظریں اس پتے پہ جم گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے میری زندگی کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ اگلی صبح میں نے اپنی جمع پونجی نکالی۔ اماں نے میرے لیے کپڑوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا تیار کیا۔ جاتے وقت اس نے میرے ماتھے کو چوما اور صرف اتنا کہا، یاد رکھ، ہر وہ شخص جس سے تو ملے گا ضروری نہیں کہ سچ بولے، لوگوں کی باتوں پہ فوراً یقین مت کرنا۔ پھر میں بس اڈے کی طرف چل پڑا۔ پہلی بار میں اپنے شہر سے اتنی دور جا رہا تھا۔ بس کی کھڑکی سے باہر گزرتے کھیت، درخت اور بستیاں دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ اگر مجھے اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تو کیا میری زندگی آسان ہو جائے گی یا پہلے سے بھی زیادہ مشکل۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں اس گاؤں میں پہنچا۔ میں نے ایک چائے والے سے اس پتے کے بارے میں پوچھا، اسے لفافہ دیکھا، پھر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بولا، تم باہر کے لگتے ہو، اس گھر میں اب کوئی نہیں رہتا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی ان لوگوں کو ڈھونڈنے آئے ہو تو گاؤں کے آخری سرے پہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، وہ ہر بات جانتی ہے، شاید وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے سکے۔ میں نے فوراً اس سمت قدم بڑھا دیے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بوڑھی عورت سے ہونے والی ملاقات میری زندگی کا پہلا بڑا راز کھولنے والی تھی۔ گاؤں کے آخری سرے تک پہنچتے پہنچتے شام ڈھلنے لگی تھی۔ آخر ایک ٹوٹی ہوئی دیواروں والا چھوٹا سا گھر نظر آیا جس کے باہر نیم کا درخت کھڑا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آواز دی۔ اندر سے کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا تو ایک بہت بوڑھی عورت چارپائی پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کی بینائی شاید کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا چہرہ چھوا۔ اچانک اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، یہ چہرہ، یہ آنکھیں بالکل اپنی ماں جیسی ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ میں نے بے اختیار پوچھا، آپ میری ماں کو جانتی تھیں؟ بوڑھی عورت نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کے بولی، بیٹا جانتی نہیں تھی، وہ تو میری اپنی بیٹی جیسی تھی۔ جس دن وہ اس گاؤں سے گئی تھی اس دن اس کے نصیب بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید آج مجھے وہ سچ ملنے والا ہے جس کی تلاش میں برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پانی پلایا، پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ تمہاری ماں بہت خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، اسے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ جب اس کی پہلی شادی ہوئی تو پورا گاؤں خوش تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ چند مہینوں بعد اس کے نصیب یوں بدل جائیں گے۔ پھر ایک غلط فیصلے نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ ہر بات بہت احتیاط سے کر رہی تھی، جیسے پرانے زخم دوبارہ تازہ ہو رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک پرانا ڈبہ نکالا، اس میں چند پرانی تصاویر اور کچھ کاغذات رکھے تھے۔ اس نے ایک تصویر میرے ہاتھ میں دی۔ تصویر میں میری ماں مسکرا رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اپنی ماں کو اتنا صاف دیکھا تھا۔ میری آنکھیں خود بخود بھر آئیں۔ میں تصویر کو دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ کاش ایک بار، صرف ایک بار وہ مجھے اپنی باہوں میں لے سکتی۔ بوڑھی عورت نے میری کیفیت دیکھی تو اسے میرا کندھا تھپ تھپایا اور بولی، رونے سے وہ واپس نہیں آئے گی، مگر اس کے ساتھ ہونے والا ظلم ضرور یاد رکھنا۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی دونوں آدمیوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا، ہاں بیٹا، جب تمہاری ماں کے حمل کا پتہ چلا تو دونوں اپنی اپنی عزت بچانے میں لگ گئے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک عورت کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ گاؤں والوں نے بھی انصاف کرنے کے بجائے تماشا دیکھا تھا۔ میں نے غصے سے اپنے ہاتھ بھینچ لیے، مگر اس نے فوراً کہا، غصہ مت کرنا، غصہ انسان سے صحیح فیصلہ چھین لیتا ہے۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر اچانک میں نے پوچھ لیا، کیا آپ کو ان دونوں آدمیوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے چہرے پہ ہچکچاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ آخر کار وہ بولی،
اگر میں سب کچھ بتا دوں تو تم شاید فوراً ان کے پاس چلے جاؤ گے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھاؤ۔ میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اسے اندر جا کے الماری کھولی جس میں ایک زرد کاغذ رکھا ہوا تھا، اس پہ ایک نام اور ایک شہر کا پتہ لکھا تھا۔ اسے کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اس آدمی کا نام ہے جس سے تمہاری ماں کا حلالے کے لیے نکاح ہوا تھا۔ کئی سال پہلے وہ یہ گاؤں چھوڑ کے شہر چلا گیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ برسوں سے جس شخص کا وجود صرف ایک دھندلی کہانی تھا، آج پہلی بار اس کا نام میرے سامنے لکھا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ جیب میں رکھا اور اٹھنے لگا تو بوڑھی عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ بیٹا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی، ہر کہانی کا ایک رخ آنکھوں سے نظر آتا ہے اور دوسرا دل میں چھپا ہوتا ہے۔ صرف ایک آدمی کی بات سن کے فیصلہ مت کرنا۔ پہلے اس سے ملنا، پھر دوسرے سے بھی ملنا، پھر خود سوچنا کہ اصل مجرم کون تھا۔ میں نے اسباب پہ سر ہلا دیا۔ گھر سے نکلتے وقت رات ہو چکی تھی۔ میں نے آخری بار مڑ کے اس بوڑھی عورت کو دیکھا۔ وہ دروازے پہ کھڑی میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں گاؤں سے واپس اڈے کی طرف چل پڑا، مگر اب میں پہلے والا بے خبر لڑکا نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک نام تھا، ایک پتہ تھا۔ میرے دل میں برسوں سے سلگتے سوالوں کا پہلا سرا آ چکا تھا۔ اب میری منزل صرف ایک تھی، اس شخص کے سامنے کھڑے ہونا جس کا نام میری پوری زندگی کے سب سے بڑے راز سے جڑا ہوا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ پوری رات بے چینی میں گزری تھی۔ بار بار جیب سے وہ زرد کاغذ نکالتا، اس پہ لکھا نام پڑھتا اور پھر واپس رکھ دیتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے جس شخص کے بارے میں صرف لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سنتا آیا تھا، ایک دن میں خود اس کے دروازے تک پہنچ جاؤں گا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش بھی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس سے کیا کہوں گا۔ کیا اسے باپ کہہ کے پکاروں گا، کیا اس سے نفرت کروں گا، یا صرف خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہوں گا۔ انہی سوالوں کے ساتھ میں پھر سے بس میں بیٹھا اور اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں وہ کئی سال پہلے آ کے آباد ہو گیا تھا۔ شہر میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اونچی عمارتیں، مصروف سڑکیں اور ہر طرف دوڑتے ہوئے لوگ۔ میں بار بار جیب سے کاغذ نکال کے پتہ پڑھتا اور لوگوں سے راستہ پوچھتا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد میں ایک پرسکون کالونی کے سامنے کھڑا تھا۔ وہاں کے زیادہ تر گھر نئے اور خوبصورت تھے۔ میں نے ایک راہگیر سے اس شخص کا نام پوچھا تو اس نے فوراً ایک بڑے سفید رنگ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے والا گھر انہی کا ہے۔ میرے قدم اچانک بھاری ہو گئے۔ میں کچھ دیر گیٹ سے تھوڑا دور کھڑا رہا۔ دل چاہ رہا تھا واپس چلا جاؤں، مگر برسوں کی تلاش مجھے وہاں تک لے آئی تھی۔ آخر میں نے ہمت کی اور دروازے کی گھنٹی بجا دی۔ چند لمحوں بعد ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ میں نے اس شخص کا نام لیا۔ وہ بولا، وہ میرے والد ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر صرف اتنا کہا، مجھے ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر کا آدمی باہر آیا۔ اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، مگر چہرے پہ رعب اب بھی باقی تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے میری شکل میں کسی پرانے چہرے کی جھلک دیکھ لی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، شاید آپ مجھے نہیں جانتے، مگر میں آپ کو برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اسی عورت کا بیٹا ہوں جس سے برسوں پہلے آپ کا ایک رات کے لیے نکاح ہوا تھا۔ میرے الفاظ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے فوراً ادھر ادھر دیکھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں گھر والے ہماری بات نہ سن لیں۔ پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گیٹ سے کچھ دور لے گیا۔ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہاں آنا ہی تھا۔ اسے بیزاری سے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا، صرف سچ۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ہوا بہت سال پہلے ہوا، اب اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا، میرے لیے فائدہ ہے، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کے طعنے سن کے گزاری ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو آپ نے مجھے قبول کیوں نہیں کیا؟ اسے فوراً نظریں چرا لی۔ اتنے میں گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، آپ باہر کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، تم یہاں سے چلے جاؤ ابھی۔ میں نے کہا، میں بغیر جواب لیے نہیں جاؤں گا۔ اسی دوران وہی نوجوان دوبارہ باہر آ گیا۔ اس نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا اور پوچھا، ابا کیا بات ہے؟ اس شخص نے غصے سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سن کے میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں پھر وہی چھوٹا سا بچہ بن گیا ہوں جسے کھیل میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، جسے شادی سے نکال دیا جاتا تھا، جسے دکان والا سامان دینے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں خاموشی سے مڑنے لگا کہ پیچھے سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، رک جاؤ بیٹا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، گھر کے اندر سے ایک عمر رسیدہ ملازم آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ اسے مجھے غور سے دیکھا، پھر اس آدمی کی طرف دیکھا اور افسوس سے سر ہلا دیا۔ وہ بولا، صاحب سچ سے آدمی کب تک بھاگے گا؟ اس شخص نے غصے سے کہا، تم اندر جاؤ، مگر بوڑھا ملازم نہ رکا۔ میں نے قریب آیا اور آہستہ سے بولا،
बेटा तुम्हारी माँ बहुत अच्छी औरत थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया था। मैं बेख्तियार उसके करीब हो गया और मजीद बोला, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारी पूरी कहानी सिर्फ इनके पास नहीं है। एक और आदमी है जिसने उस वक्त सबसे बड़ा फैसला किया था। अगर तुम असल सच चाहते हो तो उसे भी ज़रूर ढूंढना। मैंने जल्दी से पूछा, वो कहाँ मिलेगा? बूढ़े मुलाजिम ने मुझसे कागज़ पेन लिया और कुछ लिखने लगा। मैंने देखा तो उस पर फिर से एक शहर का नाम और एक शख्स का पता लिखा था। उससे वो कागज़ मेरे हाथ में देते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ का पहला शौहर है। अगर किसी के पास आखिरी जवाब है तो शायद इसी के पास हो। मैंने कागज़ मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। मैं एक बार फिर उस शख्स की तरफ देखने लगा जिससे मिलने के लिए मैं बरसों से बेचैन था। वह अब भी खामोश खड़ा था। ना उसने मुझे अपना कहा, ना मुझे रोकने की कोशिश की। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चल पड़ा, मगर इस बार मेरे दिल में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत अभी भी मेरे सामने पूरी तरह नहीं आई थी, और असल जवाब शायद उस दूसरे दरवाजे के पीछे मेरा इंतज़ार कर रहा था। उस शहर से निकलते वक्त मेरे दिल पे अजीब सा बोझ था। बरसों तक मैं जिस आदमी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जवाब समझता रहा, उससे मिलके मेरे हाथ सिर्फ खामोशी आई। वो न मुझे अपना सका, ना मेरी आंखों में देख के सच बोल सका, मगर उस बूढ़े मुलाजिम की एक बात मेरे जहन में मुसलसल गूंज रही थी कि पूरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। असल जवाब एक और आदमी के पास है, और वो था वो घटिया इंसान जिसने तलाक के बाद भी मेरी माँ को असियत दी और उसे हलाले पे मजबूर किया। मैंने जेब से वो दूसरा कागज़ निकाला जिस पे एक नए शहर का पता लिखा था, और सीधा बस अड्डे की तरफ चल पड़ा। कई घंटों के सफ़र के बाद मैं उस शहर पहुंचा। ये पहले वाले शहर से कहीं ज़्यादा मसरूफ़ था। मैंने कई लोगों से उस आदमी का पता पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। आखिर एक पुरानी किराने की दुकान वाले ने कहा, अगर तुम उसी शख्स को ढूंढ रहे हो तो वो अब यहाँ नहीं रहता। अलबत्ता उसके कपड़े की एक दुकान बाजार में आज भी है, कभी कभार वो खुद भी वहाँ आ जाता है। ये सुन के मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी। मैं सीधा बाजार की तरफ चल पड़ा। वहाँ वाकई एक बड़ी सी कपड़े की दुकान थी। दुकान के ऊपर उसी शख्स का नाम लिखा हुआ था। मैं कुछ देर सामने खड़ा रहा, लोगों को आते जाते देखता रहा। दिल चाह रहा था फ़ौरन अंदर चला जाऊं, मगर कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। आखिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। दुकान में कई मुलाजिम ग्राहकों को कपड़े दिखा रहे थे। मैंने एक मुलाजिम से उस शख्स के बारे में पूछा तो उसने बताया, साहब अभी नहीं आए, शायद दोपहर तक आ जाए। मैं खामोशी से दुकान के कोने में बैठ गया। तकरीबन 1 घंटे बाद एक सफ़ेद गाड़ी दुकान के सामने आके रुकी। वो अंदर आया तो मेरी नज़र उसके चेहरे पे जम गई। ना जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि आदमी पहले वाले आदमी से मुख्तलिफ है। उसके चेहरे पे सख्ती ज़रूर थी, मगर गरूर नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और सलाम किया। उसे जवाब दिया और पूछा, बेटा क्या चाहिए? मैंने कांपती हुई आवाज़ अपना नाम बताया और फिर अपनी माँ का नाम लिया। वो काफ़ी देर तक मुझे खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिससे आपने तलाक दी थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन मुझे अपने रहता बने कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर तक वो कुछ बोल ही न सका। आखिर उसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया, मगर मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास पकड़ते हुए भी मुश्किल हो रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा? मैंने सारी बात शुरू से आखिर तक बता दी। काफ़ी देर बाद उसे भराई आवाज़ में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी। ये अल्फाज सुन के मैं चौंक गया। ये पहला शख्स था जिससे अपनी गलती तस्लीम की। वो बोला, मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दी। बाद में जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने हर कीमत पर उसे वापस लाने की ज़िद की, मगर उस ज़िद ने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मैं खामोशी से सुनता रहा। वो आगे बोला, जब मुझे उसके हमल का पता चला तो मेरे घर वालों ने कहा कि अगर मैं इस बच्चे को अपना लूँगा तो लोग सारी उम्र बातें करेंगे। मैं कमज़ोर पड़ गया। मैं अपनी इज्जत बचाता रहा और एक बेगुनाह औरत अपनी इज्जत हार गई। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत दौलत कमाई, बड़ा कारोबार बनाया, लोगों की इज्जत भी मिली, मगर जिस दिन मुझे खबर मिली कि वो दरिया में कूद गई, उसी दिन से मेरी नींद ख़त्म हो गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने गुनाह को दिल में दफन कर लिया। मैं हर साल चुपके से उसकी कब्र पर जाता रहा, मगर कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लोगों के सामने मान लेता कि असल कसूर मेरा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। न मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, न तरस। मेरे अंदर सिर्फ एक अजीब सी थकन थी, जैसे बरसों से उठाया हुआ बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा हो। चंद लम्हों बाद वो शख्स बोला, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ, मगर उसके साथ चल पड़ा। हम शहर से बाहर एक पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। वह आहिस्ता आहिस्ता कब्र के सामने जाकर रुक गया। उसे कांपते हाथों से कब्र पर पड़े सूखे हुए पत्ते हटाए और खामोश खड़ा हो गया। मैंने कुतबा पढ़ा तो मेरे कदम वहीं जम गए। वो मेरी माँ की कब्र थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। मैंने पहली बार अपनी माँ की कब्र को छुआ था। मेरे होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे दिल में बरसों से जमा होने वाले हज़ारों सवाल, हज़ारों शिकवे और हज़ारों मोहब्बतें एक साथ उमड़ आई थी। मेरे साथ खड़ा वो शख्स भी रो रहा था। उसे कब्र की तरफ देखते हुए कहा, मैं हर साल यहाँ आता था, मगर आज पहली बार मुझे लग रहा है कि वो मुझे सुन रही है, क्योंकि आज उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा है।
मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वापस आते हुए वो शख्स अचानक बोला, बेटा अगर तुम चाहो तो मैं सबके सामने अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया को मालूम हो जाए कि तुम्हारी माँ बेकसूर थी और एक बच्चे को बरसों तक ऐसे जुर्म की सज़ा दी गई जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे महसूस हुआ शायद यही वो लम्हा है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था, मगर अब मेरे दिल में इंतकाम की कोई भी जगह बाकी नहीं रही थी। अब मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरी माँ का नाम हमेशा के लिए इस इल्ज़ाम से आज़ाद हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि मेरी माँ ने गलत किया। उसी लम्हे मैंने एक फ़ैसला कर लिया, ऐसा फ़ैसला जो सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की सोच बदलने वाला था जो आज भी दूसरों की गलतियों की सज़ा बेगुनाह बच्चों को देते हैं। ये फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे अहम कदम बनने वाला था। उस रात में बिल्कुल नहीं सो सका। कब्रिस्तान से वापस आने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे एक नए मोड़ पे आ खड़ी हुई थी। बरसों तक मैं सिर्फ ये चाहता रहा कि कोई एक शख्स मेरे सामने खड़ा होकर ये मान ले कि मेरी माँ बेकसूर थी और मेरे साथ जुल्म हुआ था। अब वो लम्हा आ चुका था, मगर हैरत की बात यह थी कि मेरे दिल में सुकून के साथ एक अजीब सी जिम्मेदारी भी पैदा हो गई। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने ये सच सिर्फ अपने सीने में दफन कर दिया तो शायद कल किसी और बच्चे की ज़िंदगी भी इसी तरह बर्बाद हो जाए जैसे मेरी हुई थी। अगली सुबह मैंने सबसे पहले अम्मा के पास जाने का फ़ैसला किया। कई दिनों से वो मेरी राह देख रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो वो दरवाजे पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मेरे सर पे हाथ रखा और बोली, मेरा बेटा वापस आ गया। मैं बचपन की तरह उसकी गोद में सर रख के बैठ गया। न जाने कितनी देर तक हम दोनों खामोश रहे। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, मिल गया अपनी ज़िंदगी का जवाब। मैंने इस्बात में सर हिलाया, मगर उसके साथ ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे शुरू से आखिर तक सब कुछ बताया, दोनों आदमियों से मुलाकात, उनकी खामोशियाँ, उनका एतराफ़ और मेरी माँ की कब्र। अम्मा खामोशी से सुनती रही। जब मैं खामोश हुआ तो उसे सिर्फ एक जुमला कहा, देखा मैंने कहा था ना, सच देर से मिलता है मगर मिल ज़रूर जाता है। चंद दिन बाद मैंने उस शख्स को फ़ोन किया जिससे अपनी गलती मान ली थी। मैंने उससे कहा अगर वाकई उसे अपने किए में पछतावा है तो सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा। उसे उन लोगों के सामने सच बोलना होगा जिन्होंने बरसों मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाया और मुझे हकीर समझा। उसे एक लम्हा भी सोचे बगैर मेरी बात मान ली। कुछ ही दिनों में गांव की मस्जिद के बड़े शहर में लोग जमा होने लगे। बरसों बाद शायद पहली बार किसी ने खुद लोगों को इकट्ठा होने की दावत दी थी। वो दोनों आदमी भी वहाँ मौजूद थे। पंचायत के पुराने लोग, मोहल्ले वाले, वो बूढ़ी औरत जिसने मुझे मेरी माँ की तस्वीर दी थी, सब आ चुके थे। मेरी अम्मा भी मेरे साथ खड़ी थी। उसके कमज़ोर हाथ मेरे बाजू को मजबूती से थामे हुए थे। लोग हैरान थे कि आखिर होने क्या वाला है। चंद लम्हों बाद मेरी माँ का पहला शौहर सबके सामने खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कबूल करने आया हूँ। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बेगुनाह औरत को अकेला छोड़ दिया। वो बेकसूर थी, कसूर मेरा था। अगर मैं उस वक्त डर न जाता तो शायद आज वो जिंदा होती। ये अल्फाज सुनते ही पूरे मजमे पे खामोशी छा गई। इसके बाद वो शख्स आगे बढ़ा जिससे हलाले के लिए निकाह हुआ था और जो मेरा बाप था। उसने झुकी नज़रों से कहा, मैं भी सच से भागता रहा। मैं जानता था कि एक बच्चा दुनिया में आने वाला है, मगर मैंने जिम्मेदारी कबूल करने की हिम्मत न की। मैंने अपनी खामोशी से एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी मुश्किल बना दी। मजमे में खड़े बहुत से लोगों की नज़रें झुक चुकी थीं। इतने में वह बूढ़ा शख्स आगे आया जो बरसों पहले पंचायत में मौजूद था। उसे बुलंद आवाज़ में कहा, कसूर सिर्फ इन दोनों का नहीं, हम सब भी मुजरम हैं। हमने सच जानते हुए खामोशी इख्तियार की। हमने एक औरत को अकेला छोड़ दिया और एक बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए तानों के हवाले कर दिया। पहली बार मैंने देखा कि वो लोग जो बचपन में मुझे अपने बच्चों से दूर रखते थे आज शर्मिंदगी से मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। वो दुकानदार भी वहाँ खड़ा था जिसने मुझे कभी सौदा देने से इनकार कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आया और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने लोगों की बातों पर यकीन कर लिया था, तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही ना की। मेरे सामने जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी चलने लगी। वो गली जहाँ मुझे खेलने ना दिया गया, वो शादी जहाँ मुझे और अम्मा को वापस भेज दिया गया, वो ईद जब मैं तन्हा बैठा बच्चों को खेलते हुए देखता रहा, वो दुकान, वो ताने, वो नज़रें, सब एक एक करके मेरी आंखों के सामने आ गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता मजमे के दरमियान पहुँचा। सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने गहरा सांस लिया और कहा, मैं यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आया। अगर मैं भी नफरत लेके जीता तो फिर मेरे और आप लोगों में क्या फ़र्क रह जाता। मेरी माँ वापस नहीं आ सकती, मेरा बचपन वापस नहीं आ सकता, मगर अगर आज के बाद किसी और बच्चे को उसके वालिदैन के फ़ैसलों की सज़ा ना मिली तो शायद मेरी माँ की रूह को सुकून मिल जाए। मेरे अल्फाज ख़त्म हुए तो बहुत से लोगों की आंखें भीग चुकी थीं। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल गया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं ऐसे बच्चों और औरतों की मदद करूँगा जिन्हें माशरा बेबुनियाद इल्ज़ामात और गलत फ़ैसलों की वजह से ठुकरा देता है। मैं मुख्तलिफ़ शहरों में जाके लोगों से बात करता, उन्हें यह समझाने की कोशिश करता कि किसी बच्चे की पहचान उसकी पैदाइश नहीं बल्कि उसका किरदार होता है।
آہستہ آہستہ لوگ میری بات سننے لگے۔ کچھ اسکولوں نے مجھے بلایا، کچھ سماجی تنظیموں نے میرا ساتھ دیا، ہر جگہ میں اپنی ماں کی کہانی سناتا، مگر اس کا نام عزت کے ساتھ لیتا۔ وقت گزرتا گیا۔ میری اماں، جس نے مجھے دریا سے نہیں بلکہ لوگوں کی نفرت سے بچایا تھا، ایک دن خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی ماں کے برابر عزت کے ساتھ دفن کیا، کیونکہ اگر اس نے مجھے اپنا بیٹا نہ بنایا ہوتا تو شاید میں بھی دنیا کی بے حسی میں کہیں گم ہو چکا ہوتا۔ ہر جمعہ میں 2 قبروں پہ ضرور جاتا ہوں۔ آج بھی جب میں ان کی قبروں کے پاس کھڑا ہوتا ہوں تو دل ہی دل میں کہتا ہوں، اماں، لوگ مجھے کبھی بے باپ کہتے تھے، مگر آج میں جان گیا ہوں کہ انسان کی اصل پہچان باپ کے نام سے نہیں بلکہ ماں کی قربانی اور اپنے کردار سے بنتی ہے۔ آپ دونوں نے مجھے یہ دولت دے دی، اس کے بعد مجھے کسی اور پہچان کی ضرورت نہیں۔ میری زندگی کی کہانی شاید دکھ سے شروع ہوئی تھی، مگر اس کا انجام نفرت پہ نہیں بلکہ سچ، معافی اور انصاف پہ ہوا، اور میں آج بھی ہر اس بچے کی آنکھوں میں اپنا بچپن دیکھ لیتا ہوں جسے دنیا نے کسی اور کے جرم کی سزا دی تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زخم صرف جسم پہ نہیں لگتے، بعض زخم انسان کی پہچان پہ بھی لگتے ہیں، اور ان زخموں کا علاج صرف انصاف، محبت اور سچ سے ہی ممکن ہے۔